السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عید کے دن میت والے گھر بیٹھنے کے لیے جانے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ جس گھر میں میت ہو جائے اس کے لیے صرف 3 دن تک سوگ منانے کی اور غم منانے کی اجازت ہے۔ ہاں، بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مدت تک عدت کے اندر بیٹھیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے صرف 3 دن سوگ منانا جائز ہے، اور تعزیت کرنے کے لیے بھی صرف 3 ہی دن آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی عید کے دن کسی کے یہاں مستقل بیٹھنے کے لیے جائے اور مستقل عید کا دن یہ سمجھا جائے کہ میت والے گھر یہ پہلی عید ہے، اس لیے وہاں پر بیٹھنے جانا چاہیے اور وہاں پر شیر خرما لے جایا جائے اور وہاں پر جا کر دعا کا التزام کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا نظم کیا جائے، یہ ساری چیزیں بدعات ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ہاں، اگر ایصال ثواب کرنا ہو تو وہ اپنے اپنے گھر پر بیٹھ کر ایصال ثواب کر سکتا ہے، لیکن مستقل یہ نظام قائم کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں بدعتی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ شریعت میں ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز یہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یہ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ اس لیے ہم سب کو ان ساری فضولیات سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سب کو اس کی دعوت بھی جلانی چاہیے۔ اور بدعاتی جب بدعت کرتا ہے، جو کوئی کام نیا ایجاد کرتا ہے، تو وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک نیکی کا کام تھا، یہ بھی ایک بلائی کا کام تھا، یہ بھی ایک نیک کام تھا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اور صرف میری سمجھ میں آیا۔ گویا نعوذ باللہ میں آپ سے زیادہ متقی، آپ سے زیادہ پرہیزگار، آپ سے زیادہ نیک کام کرنے والا ہوں، آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے اللہ نے صرف مجھے سکھائی۔ نعوذ باللہ، یہ بدعت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار سمجھتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہر بدعت کے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صرف یہی نہیں، سارے بدعت کے کام، ہم ساری رسومات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور لوگوں کو بچانے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔